بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زندگی کے کچھ خوبصورت لمحات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش میں اختلاف ہے، لیکن روایت میں یہی بات مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل 571 ولادت بعد شہادت کے ساتھ ہوئی۔ اہل مکہ بھی اسی بات پر متفق اور یقین کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پیر کے دن پیدا ہوئے، اور اس حوالے سے وہاں میلاد شریف بھی بنایا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ بہت ہی عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، خلق آدم کا ذریعہ، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بنی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا، کائنات کے الجھے مسئلوں کو سلجھانے، تمام جہانوں کی بگڑی نظاموں کو سیدھا کرنے والا، اور مکہ کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجود میں رونق افروز ہوئے۔ ان کے پیدا ہونے کے کچھ حالات یوں بیان کیے جاتے ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو بہت ہی تیز خوشبو آ رہی تھی، پاکیزہ بدن، ناف پہلے سے ہی کٹی ہوئی، ختنہ پہلے سے ہی ہوا اور حالت سجدہ پیدا ہوئے۔ مکہ مکرمہ کی مقدس زمین میں اپنے والد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے والد تھے وہ انتقال کر گئے تھے، اور ہمارے آقا باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ جب دادا کو بلایا گیا جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے، یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے، اور گھر آتے ہی اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ پہ لے جا کے خیر و برکت کی دعا مانگی اور نام محمد رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہاب کی لونڈی صوبیہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہاب کو کہا کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صوبیہ کو آزاد کر دیا، جس کا فائدہ ابو لہاب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا سوائے اس کے صوبیہ کو آزاد کرنے کے سبب سے اس کو قبر کے اندر عذاب کی شدت کم کرنے کے لیے وہی انگلی سے پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات تحریر کی ہے کہ میلاد کرنے والوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شب ولادت کی خوشی مناتے ہیں اور اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابو لہاب کو جو کافر تھا اور اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانا اور اپنی باندی کو آزاد کرنا، اس وجہ سے قبر میں اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ تو سوچیں اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پورے جوش و خروش سے خوشی منائے اور اپنے مال کو خرچ کرے۔ جس مقدس مکان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس کا نام مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک یادگار جگہ پر بہت ہی خوبصورت عمارت بنا دی تھی، جہاں اہل حرمین شریف اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد مناتے اور صلاۃ السلام پڑھا کرتے۔ کیونکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فیض الحرمین شریف میں یہ تحریر کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ ایک محفل میلاد میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ 12 ربیع الاول مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوئی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انوار پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایک حکومت جسے نجدی کہا جاتا ہے، اس نے یہاں آ کر بہت توڑ پھوڑ کی اور بہت سے گنبدوں کے ساتھ ساتھ اس مبارک جگہ کو بھی توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا، اور برسوں تک یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔
مگر جب میں جون 1959 میں اس مرکز و خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اس میں اس جگہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ دیکھی۔ بعض عربیوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دی گئی ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد ہو سکتا ہے، نہ صلاۃ السلام پڑھا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس چیز کی اجازت ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ سے کچھ دور کھڑا ہو کر چھپ چھپ کے صلاۃ السلام پڑھا، اور مجھ پر ایسی رغبت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھی، جنہوں نے انہیں اپنا دودھ بھی پلایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہاب کی لونڈی حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی دودھ نوش فرمایا ہے، اور پھر اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دودھ سے سیراب ہوتے رہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے گئی اور اپنے قبیلے پہ رکھ کر اپنا دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ بھی گزر گیا۔ اس وقت عربوں کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتیوں میں بھیج دیتے۔ دیہاتیوں کی صاف ستھری آب و ہوا کے چلتے بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی، اور خالصتاً عرب والوں کی زبان بھی سیکھ لیتے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کی میل جول سے خالص نہ رہی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عربی بولنے کا انداز بھی بہت صاف تھا، جس سے سامنے سننے والا ان کی بات کو سمجھ لیتا، اور اسی وجہ سے اس کو ان سے محبت بھی ہو جاتی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ چلی گئی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا، مگر فکر و فاقہ کی وجہ سے میری چھاتیوں میں اتنا دودھ نہ تھا جو اس کے لیے کافی ہو سکے۔ رات بھی وہ بچہ بھوک سے تڑپتا رہا اور روتا رہا، اور ہم اس کی دل جوئی اور دلداری کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے رہتے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، مگر اس کا بھی دودھ نہ تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار ہوتی وہ بھی اس قدر کمزور تھا کہ قافلے والوں کے ساتھ نہ چل سکا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہے تو کوئی عورت بھی آپ کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتی، کیونکہ بچوں کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ ہوتی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ چمکا، اور ان کی قسمت چاند سے زیادہ روشن تھی۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ سمجھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبدالعزیزی سے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم بچے کو ہی اپنے ساتھ لے چلوں۔ اس کے شوہر نے بھی اس بات کو منظور کر لیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس یتیم کو لے کر چل پڑی۔ بلکہ کائنات علم کے مشرق و مغرب میں اجالے ہونے والے تھے۔ یہ خداوندی قدوس کا فضل عظیم تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمے میں لے کر جب انہیں دودھ پلانے بیٹھی تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا۔ خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک پستان میں اس قدر دودھ اتر آیا کہ رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کے رضائی بھائی نے بھی خوب پیٹ بھر کر پیا، اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کا تن دودھ سے بھر گیا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے اس کا دودھ دھویا، اور میاں بی بی دونوں نے خوب سیر کے ساتھ اس کو پیا، اور دونوں بے فکر ہو کے سکون کی نیند رات کو سوئے۔
حضرت حلیمہ کا شوہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکات دیکھ کے بہت حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس سے آگے ہونے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ قافلے کی عورتیں بھی اس کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ ہے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آتی تھی، یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ البتہ ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں پر سخت قید پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تن میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تن دودھ سے بھر گئے۔ اب میری بکریاں جب بھی چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں سب سے زیادہ دودھ میری بکریوں کے پاس ہی ہوتا۔ اور قبیلے کے لوگ یہ بات کہنے لگے کہ جہاں حلیمہ اپنی بکریاں چلاتی ہے وہیں پر ہم بھی اپنی بکریاں چلائیں گے، چونکہ سب لوگ اسی جگہ پر اپنی بکریوں اور مویشیوں کو چلانے لگے جہاں پر میری بکریاں چڑھتی، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الرج اسی طرح ہر دم ہر قدم ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہمیں انعام عنایت فرمایا۔ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی برداشت نہ کر سکے۔ عجیب اتفاق کہ 1 سال مکہ مکرمہ میں ایک عجیب سی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چونکہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضامند کر لیا، اور پھر ہم رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس اپنے گھر لے آئے، اور پھر سے ہمارا مکان رحمتوں سے بھر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس خوشی سے رہنے لگے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو آپ گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے علیحدہ رہتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہنے لگے کہ اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن بھی نظر نہیں آتے، یہ لوگ صبح اٹھ کے روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے بھی میرے بھائی اور بہن کے ساتھ بھیجا کریں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ اظہار کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریاں چڑھتی وہاں تشریف لے جایا کرتے، اور بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے۔ آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک خصلت سے نبوت کا اظہار فرما دیا۔ وقت کی تیزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ بڑے ہوتے رہے۔ اسی طرح ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چراگاہ میں تھے
کہ ایک دم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند زمرہ دوڑتے اور ہامتے کامتے ہوئے اپنے گھر پر آئے اور اپنی ماں حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس میں تھے انہیں لٹا کر ان کا شک پھاڑ ڈالا، یعنی کہ ان کا سینہ مبارک، اور میں اسی حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر گھبرا اٹھے اور ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر گھبرا اٹھے اور دوڑتے ہوئے جنگل کی جانب پہنچ گئے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے بہت ہی پیار سے اور نرم لہجے سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھے جھٹ پٹ لٹا دیا اور میرا سینہ شک کر دیا، اس میں سے کوئی چیز باہر نکال کر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شک میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ واقعہ سن کے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر بے حد گھبرا اٹھے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ عذاب کا اثر ہے، لہذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر واپس چھوڑاؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کے مکہ مکرمہ آ گئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ہم اب اس کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ جب مکہ مکرمہ پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ حلیمہ تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ اسے یہاں سے لے گئی، پھر اس قدر جلدی واپس کیوں کرنے آ گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت بی بی آمنہ نے فرمایا خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی کسی جن کا یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام عمل اور وقت کے ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطمئن کر دیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی آئی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں پرورش پائی۔ روایت میں آتا ہے کہ شق صدر 4 بار ہوا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ علم نشرہ میں فرمایا، جس کی تفسیر ہم آپ کو یوں بیان کریں گے کہ 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس سینہ چاک کیا گیا اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اس شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ وہ وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہیں، تبھی ان کا سینہ مبارک کھول کے ان کا دل مبارک صاف کیا گیا اور اسے دھو دیا گیا، جس کی حکمت یہ بھی تھی کہ یہ کھیل کود یا شرارتوں میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ بے خوف ہو جائیں ہر چیز سے۔ تیسری بار غار حرا میں ہوا، جس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی کے عظیم بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ اور چوتھی اور آخری مرتبہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سینہ چاک کیا گیا کہ آپ کے قلب میں اتنی وساحت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں کو برداشت کر سکیں اور اس کی رحمت سے سرفراز ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے واپس گھر مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت میں دی ہوئی لونڈی، جن کا نام امین تھا، یعنی کہ برکتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن رات خدمت کیا کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے پہنایا کرتی اور کھانا بھی کھلایا کرتی۔
یہ وہی لونڈی تھی جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ سے کیا تھا، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن کی کچھ ادائیں کچھ یوں سننے کو بھی ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جھولے میں لیٹا کرتے اس جھولے کو فرشتے ہلایا کرتے، اور بچپن میں جب آپ چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشاروں کی برکت سے ہلا کرتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 6 برس کے ہو گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو لے کر مدینہ منورہ بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندی امین بھی اس سفر پہ آپ کے ساتھ تشریف لے گئی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور وہ وہاں مدفن ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ گیا۔ اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا خاتمہ بھی ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ واپس لے آئی اور دادا ابو مطلب کے حوالے کر دیا۔ ایسے ہی آپ کی تربیت آپ کے دادا کے ہاتھوں ہوئی اور امین آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس ہو گئی تو آپ کے دادا ابو مطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والے بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ بنا دیا کہ مکان کے اندر ہوں یا باہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ہی رکھا کرتے، اپنے پاس ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتے اور ایک لمحے کے لیے بھی آپ کو کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت بھی جھوٹ بولیں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیں یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائیں یا بےہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ خوش اخلاق، نیک، نرم گفتگو، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ بتوں سے فریاد کرتے کرتے تھک گئی، لیکن ان کی فریاد نہ سنی گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک بوڑھا آدمی تھا۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ ہم سب کو ابو طالب کے پاس جانا چاہیے، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں، جن کی دعاؤں سے انشاءاللہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ سب مل کر ابو طالب کے گھر گئے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کی، اور یہ فریاد سن کر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حرم میں پہنچ گئے اور خانہ کعبہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیک لگوائی اور خود تشریف فرما ہو گئے اور دعا کرتے رہے۔ دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائے تو اچانک چاروں طرف سے بادل نمودار ہو گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی آنے لگا، خشک میدانوں کی زمینیں سرسبز ہو گئی، قید دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا، اور سارا عرب خوشی سے جھوم اٹھا۔ حضور کی زندگی جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی مشکلات میں گھری ہوئی تھی۔ یہ اللہ کے سب سے محبوب، پیارے اور لاڈلے نبی تھے، جنہیں اللہ کائنات میں اپنے بعد سب سے بڑا مقام دیتا ہے، جنہیں ہم رحمت العالمین بھی کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے آقا کا بچپن بہت ہی مشکلوں میں رہا ہے، جبکہ جوانی اس سے زیادہ مشکل میں۔ یہ اللہ کے وہ چنے ہوئے اور خوبصورت لوگوں میں سے تھے۔ ان کی شان یہ تھی کہ یہ جس چیز کا حکم دے دیتے یا جس چیز کا فرما دیتے وہ کام ہو جاتا۔ ان کے خالی سوچنے ہی دیر تھی کہ اللہ پاک ان کے سوچنے سے پہلے ہی وہ کام کر دیتا۔
چھوٹی عمر میں ہی ماں باپ اور دادا کا چلے جانا، جس کی وجہ سے ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ بچپن میں ہی اٹھ گیا اور بچپن میں ہی انہوں نے بہت تکلیفیں بھی اٹھائی۔ ہوپ آپ لوگ کو آج کا ہمارا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ اس ٹاپک پہ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے ہی مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔